السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلا ایک مہینہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ پہلے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ہوتی رہی جس میں کامیابی نہیں ملی، پھر قاضی صاحب کو آئینی ترامیم کے ذریعے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی کوشش کی گئی جس میں حکومت اور قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی۔ پھر آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی طرح سے ایک ایسی آئینی عدالت کا قیام ہو جائے جس کا سربراہ قاضی صاحب کو لگا دیا جائے، اور اگلے 3 سال تک قاضی صاحب پھر اس نظام کے لیے سہولت کاری کرتے جائیں۔ اس پورے منصوبے میں بھی قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی۔ ایک آخری کوشش کی گئی کہ جاتے جاتے قاضی صاحب کی تھوڑی سی عزت رہ جائے، لیکن سپریم کورٹ کے 12 اکثریتی ججز نے قاضی صاحب کی اس کوشش کو بھی ناکام بنایا ہے۔ قاضی صاحب کو ایک تگڑا جواب دیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا جو قاضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ بالآخر آئندہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے بھی خاموشی توڑ دی ہے۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ہے جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جو پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پر جب سے قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں، عامر فاروق نے ایک بھی فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں دیا، لیکن قاضی صاحب کے جانے سے چند دن پہلے عامر فاروق نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے 12 اکثریتی ججز کا قاضی صاحب کو تگڑا جواب۔ دیکھیں، کوئی مانے نہ مانے، قاضی صاحب نے پچھلے 1-2 ماہ کے اندر جو پلان کیا، سپریم کورٹ کے 12 ججز نے خاموشی سے ان تمام تر پلانز کو ناکام بنایا۔ پہلے سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز کی تعداد تھی جنہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ سنایا 12 جولائی کو، لیکن قاضی صاحب کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان ججز کی تعداد 8 سے بڑھ کر 12 ہو گئی۔ اب وہ 12 ججز جو منصور علی شاہ کے کیمپ کے ججز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ منصور علی شاہ کے ساتھ اتفاق کرنے والے ججز ہیں اور قاضی صاحب سے اختلاف کرنے والے ہیں، انہوں نے قاضی صاحب کو ایک تگڑا سرپرائز دیا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ قاضی صاحب کے جانے کے حوالے سے جو تقریبات کا انعقاد سپریم کورٹ میں ہونا ہے، ہر چیف جسٹس آف پاکستان کے جانے سے پہلے جن تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ نے اسلام آباد کی ایک کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کیا اور انہیں قاضی صاحب کی الوداعی تقریبات کے حوالے سے باقاعدہ کانٹریکٹ دیا، کیونکہ قاضی صاحب کی رخصتی اب کنفرم ہو چکی ہے۔ تو ایک کیٹرنگ کمپنی کو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ 18 سے 24 تک یعنی ان 6 دنوں میں سپریم کورٹ کا جو سیریمونیل ہال ہے جس میں متعدد تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، تو ایک ہی کیٹرنگ کمپنی ہوگی جو ان تمام تر تقریبات کا انعقاد کرے گی، پلاننگ کرے گی، مینجمنٹ کرے گی۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی پچھلے 3-4 دنوں سے سپریم کورٹ میں بڑے ایکٹیو تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ جاتے جاتے قاضی صاحب کی تھوڑی سی عزت رہ جائے۔ عزت اس سینس میں رہ جائے کہ سپریم کورٹ کے پاسنگ چیف جسٹس کے اعزاز میں جو الوداعیہ ہوتا ہے، جس میں تقریبات ہوتی ہیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز کم از کم شرکت کریں، اس میں سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج وہ بھی شرکت کریں۔ انٹرسٹنگلی، جس دن آرٹیکل 63(1) کی نظر ثانی درخواست والا فیصلہ قاضی صاحب نے اپنے 4 ہیرے ججز کو بٹھا کر سنایا، اس دن بھی سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس میں سپریم کورٹ کے 12 اکثریتی ججز شامل ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ پہلے اپنے گھر چلے گئے، گھر سے واپس آ کر انہوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں بھی قاضی صاحب کے خلاف ایک بڑا رد عمل آیا تھا، اور وہ رد عمل بنتا بھی ہے۔ جس قسم کے کام قاضی صاحب پچھلے کئی ماہ سے سپریم کورٹ میں کر رہے تھے، ججز کا اسی قسم کا رد عمل آنا تھا۔ اب ایک آخری کوشش تھی یحییٰ آفریدی کی کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو قاضی صاحب نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو ججز کے درمیان اختلافات تھے وہ بھی سب کو پتہ چل گئے، لیکن اب جاتے ہوئے چیف جسٹس کو کم از کم ایک ایسے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا جائے، الوداعی ایک ملاقات کر کے رخصت کیا جائے کہ یہ تاثر جائے کہ پاکستانی عدالت میں سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ بگڑا نہیں ہے۔ ججز کے اندر اختلافات ہیں لیکن وہ اختلافات لڑائی کی شکل اختیار نہیں کر گئے۔ تو یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کے تمام تر ججز سے رابطہ کیا
اور جسٹس منیب جو کہ قاضی صاحب کے اعصاب پر سوار ہیں، جن کو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی نکالا اور منصور علی شاہ سے رابطہ کیا، اب آج 12 اکتوبر سے آج سے لے کر 18 اکتوبر تک تو کوئی سپریم کورٹ میں تقریب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایس سی او کانفرنس اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ آج شام سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو یحییٰ آفریدی نے 18 اکتوبر کے بعد ہونے والی تقریبات میں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز سے شرکت کرنے کی ریکویسٹ کی۔ انٹرسٹنگلی یہ آج کے دن تک کی اپ ڈیٹ یا انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز، جن کی تعداد کم از کم 11 سے 12 ہے، انہوں نے قاضی صاحب کی الوداعی تقریبات میں شرکت سے صاف معذرت کر لی۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے۔ اس چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر جو سپریم کورٹ میں تقریبات ہوں گی، ان تقریبات میں سپریم کورٹ کا کوئی جج نہیں جائے گا۔ ممکن ہے کہ 3-4 ججز چلے جائیں، جن کا جانا بھی بڑا سوالیہ نشان ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب جو اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں، وہ تمام تر قاضی صاحب کے ساتھی جو ایک وقت میں قاضی صاحب کے لیے سہولت کاری کرتے تھے، قاضی صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، اب انہوں نے بھی قاضی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قاضی صاحب تو اب ماضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے قاضی صاحب کے ساتھ وہ ججز بھی اب نہیں کھڑے ہو رہے جو ایک وقت میں قاضی صاحب کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ پھر منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کاری ہیں کہ یحییٰ آفریدی نے جب منصور علی شاہ سے ریکویسٹ کی یا ان کو مشورہ دیا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو اختلافات بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے، اچھا تاثر دینا چاہیے کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ہم تمام تر ججز ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب میں شرکت کریں گے، تو منصور علی شاہ نے کنڈیشنلی اس بات پر ایگری کیا کہ اگر سپریم کورٹ کے باقی اکثریتی ججز ان تقریبات کا حصہ بنیں گے تو میں بھی بنوں گا، لیکن اگر سپریم کورٹ کے باقی ججز نے انکار کر دیا، اگر وہ تقریبات میں نہیں گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ کی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی ہوگی جو قاضی صاحب کی ہونے جا رہی ہے۔ اب کیونکہ آج 11 اکتوبر ہے، ممکن ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں سپریم کورٹ کے ان ججز کو منا لیا جائے، لیکن آج تک کی کم از کم یہ اپڈیٹ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کسی قسم کی تقریبات میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ 24 اکتوبر کو پاکستان بار کونسل نے بھی قاضی صاحب کے اعزاز میں سپریم کورٹ کے سیریمونیل ہال کے اندر ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں متعدد وکلاء ایسے ہیں جنہوں نے جانے سے معذرت کر لی ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ قاضی صاحب نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کیسا اپنا نام روشن کیا ہے۔ پچھلا 1 سال قاضی صاحب نے جو فیصلے دیے، اس کا انجام یہ نکل رہا ہے کہ کوئی بندہ قاضی صاحب کے فیئر ویل ڈنرز میں آنا نہیں چاہتا، وکلاء انکار کر رہے ہیں، ججز انکار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا عملہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قاضی صاحب جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ہم نے ان کی تقریبات میں شرکت نہیں کرنی۔ یہ میں نے کم از کم پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں سنا۔ امرتا بندیال سے 1000 شکوے تھے، جیسے ثاقب نثار سے 1000 شکوے تھے، جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں ان تمام سے 1000 گلے شکوے اختلافات ہوں گے، لیکن کم از کم وکلاء برادری، پاکستان بار کونسل ہو، دیگر وکلاء تنظیمیں ہوں، یا سپریم کورٹ کی انتظامی سائٹ جس میں سپریم کورٹ کا عملہ اور رجسٹرار وغیرہ آتا ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اعزاز میں تقریبات رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہا ہے، لیکن قاضی صاحب کے اعزاز میں جو تقریبات ہونے جا رہی ہیں اس میں لوگ شرکت سے منع کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تقریبات کا حصہ نہیں بننا۔ اس سے بڑی بدقسمتی قاضی صاحب کی کیا ہوگی؟ بہرحال دوسری امپورٹنٹ خبر عامر فاروق سے متعلق ہے۔ جوں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا ہے، قاضی صاحب کے اپنے قریبی ساتھی ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عامر فاروق تو قاضی صاحب کے سب سے بڑے سہولت کار تھے۔ آپ کو یاد ہوگا لیاقت چٹھا جو راولپنڈی کے کمشنر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی اس میں قاضی صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس عامر فاروق شامل تھے۔ عمران خان نے جن ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں، ان میں ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے عامر فاروق تھے۔ پچھلے 1-1.5 سال سے آپ عامر فاروق کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ سننے کو نہیں ملا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں، کیسے کیسے ٹیبلز کیسے ٹرن ہوئے ہیں کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 12-13 دن رہ گئے اور پی ٹی آئی کی درخواست گئی اور پہلے 15 منٹ کے اندر ہی فیصلے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے حق میں۔ یعنی عامر فاروق نے بھی قاضی کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی اپنی آخرت سنبھالنے لگ گئے۔ کل پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی
جو خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیا گیا. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا اور علی امین گنڈا پور اس میں گئے تھے اور اس کے بعد سیل کیا گیا تھا. اور آج پھر ایک درخواست جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جمع کروائی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کیا جائے. عامر فاروق کے پاس یہ درخواست گئی اور پہلے 20 منٹ کے اندر عامر فاروق نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دیا. میں کم از کم عامر فاروق کی عدالت سے اس قسم کے فیصلے کی توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ عامر فاروق پہلے تو کیسز کو لٹکاتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں، لیکن یہاں اچانک ہی ڈی سیل کرنے کا حکم دیا گیا. تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر چیز ہے. پھر صدیق جان تو ایک بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے 1 مہینے کے اندر شہباز حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا. یعنی یہ بہت بڑا کلیم ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اس ٹائم اسی قسم کے کئی کلیمز ہو رہے ہیں. بہرحال جو اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.